بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ سورۃ الم نشرح مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 94 ہے۔ نزول کی ترتیب میں اس کا نمبر 12 قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلی سورۃ الضحیٰ کے متعلق میں نے بتایا کہ نزول کی ترتیب میں اس کو 11 نمبر پر قرار دیتے ہیں، تو گویا کہ نزول کی ترتیب میں بھی یہ دونوں صورتیں اکٹھی ہیں اور تلاوت کی ترتیب میں بھی یہ دونوں صورتیں اکٹھی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو سورۃ الم نشرح ہے، جس کو سورۃ الانشراح بھی کہا جاتا ہے، تو یہ سورۃ الضحیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ان دونوں صورتوں کے مضامین آپس میں اتنے قریب ہیں، اتنے ملتے جلتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ شاید تو بالکل ہی نہیں ہے، یا اگر ہے تو بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑے عرصے بعد ہی یہ نازل ہوئی ہے۔ سورت کا گزشتہ سورت کے ساتھ ربط، گزشتہ سورت کے اندر بھی تسلی ہے اور اس کے اندر بھی مزید تسلی ہے، تو یہ بڑا آسان سا سادہ سا ربط ہو گیا۔ سورت کا خلاصہ، ابتداء کے اندر 3 انعامات ذکر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور آخر میں تبلیغ توحید کی ترغیب ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بہت ساری بھاری ذمہ داریاں ہیں، نبوت کی ذمہ داری ہیں، داعی بھی ہیں، حاکم وقت بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، لوگوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو مفتی بھی آپ ہیں، اور ان ساریوں کے ساتھ ساتھ راتوں کو اٹھ کے عبادت کی بھی کثرت اتنی زیادہ کہ آدھی رات تک یا کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ، اللہ اللہ، تو بڑی ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے شرح صدر عطا فرما دیا، وہ ہمت اور طاقت عطا فرما دی کہ ساری ذمہ داریوں کو احسن انداز سے نبھاتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات وہ اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ خود ہی یہ انعام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے اور ہم نے ہٹا دیا آپ سے آپ کا بوجھ، الذی انقض ظہرک، کہ جس نے آپ کی پشت کو ٹیڑھا کر دیا تھا، جھکا دیا تھا۔ لیکن میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بات میں یہ کر رہا تھا کہ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ ترجمہ یوں کیا کرتے تھے کہ ووضعنا عنک وزرک، ہم نے ہٹائے رکھا تجھ سے تیرا بوجھ۔ عام مفسرین ترجمہ کرتے ہیں ہم نے ہٹا دیا تجھ سے تیرا بوجھ، والد صاحب ترجمہ کرتے تھے ہم نے ہٹائے رکھا تجھ سے تیرا بوجھ، الذی انقض ظہرک، جس نے تیری پشت کو ٹیڑھا کر دینا تھا، کر دیا نہیں، جس نے تیری پشت کو ٹیڑھا کر دینا تھا،
اگر وہ بوجھ تیرے اوپر آتا تو اس نے تیری پشت کو ٹیڑھا کر دینا تھا، لیکن ہم نے تجھ سے وہ بوجھ ہٹائے رکھا۔ وزر جو ہے قرآن حکیم کے اندر گناہ کے بوجھ کے لیے یہ لفظ عموماً استعمال ہوا ہے۔ تو اے نبی، گناہ کے بوجھ کو ہم نے آپ کے کبھی قریب تک نہیں آنے دیا۔ نبی معصوم ہوتے ہیں نا، نہ کفر کو قریب آنے دیا، نہ شرک کو، نہ معاصی کو، کسی قسم کے گناہ کو ہم نے آپ کے قریب نہیں آنے دیا۔ ہم نے آپ کا بوجھ آپ سے ہٹائے رکھا۔ اگر بوجھ یہ آتا تو آپ کی پشت ٹیڑھی ہو جاتی، لیکن ہم نے تو اس کو ہٹائے رکھا، آپ کو بچائے رکھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اتنا ذکر بلند کیا ہے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ پوری کائنات کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جب کہیں نہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ اللہ رب العزت نے زمین کو ایک گردش کے اندر لگایا ہوا ہے جو کہ محوری گردش قرار دی جاتی ہے۔ اب اس محوری گردش کی وجہ سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ سورج مشرق سے آہستہ آہستہ اوپر ہو رہا ہے، پھر ہمارے اوپر آ گیا، پھر آہستہ آہستہ مغرب کی طرف جا رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، پھر وہ ہمارے نیچے کی طرف سے ہوتے ہوئے اگلے دن پھر مشرق کی طرف سے طلوع ہو رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے، زمین گھومتے گھومتے جو ادھر جاتی ہے، پہلے زمین کے ایک حصے میں فجر کا وقت ہوا، تھوڑی دیر بعد اس سے اگلے حصے میں، پھر اس سے اگلے حصے میں، پھر اس سے اگلے حصے میں، پھر اس سے اگلے حصے میں، مسلسل اگلے حصے میں فجر کا وقت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جہاں جہاں فجر کا وقت ہوتا گیا، فجر کی اذان شروع ہو گئی، فجر کی اذان شروع ہو گئی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا، وہ ذکر آگے بڑھتا گیا، وہ فجر کا ذکر آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اتنی دیر میں پہلے مقام پہ ظہر کی اذان بھی شروع ہو گئی، کسی اگلی جگہ پر فجر بھی چل رہی ہے، دوسری جگہ پر اب ظہر بھی چل رہی ہے۔ ادھر فجر میں بھی ذکر بلند ہو رہا ہے، ادھر ظہر میں بھی ذکر بلند ہو رہا ہے۔ ظہر بھی آگے بڑھتی گئی، پیچھے عصر بھی شروع ہو گئی، ایک آگے کا پوائنٹ وہاں فجر کے اندر ذکر بلند ہو رہا ہے، اس سے پچھلے پوائنٹ میں ظہر میں بھی بلند ہو رہا ہے، اس سے پچھلے پوائنٹ میں عصر میں بھی، اسی طرح مغرب، اسی طرح عشاء، ہر لمحے پانچوں اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے ایسا ذکر بلند کیا کہ ہر لمحے پانچوں اذانیں گونج رہی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے بھی جو ہے وہ گونج رہا ہے ہر وقت۔ پھر ایسا ذکر بلند کیا کہ جب اذان ہے تو نماز بھی ہے، تو نماز کے اندر بھی جب تک درود شریف نہیں پڑھیں گے نماز بھی مکمل نہیں ہونی، تو وہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اذان میں تو علاقے میں ایک ذکر کر رہے ہیں، نماز میں علاقے کے اندر کئی ذکر کر رہے ہیں، تو ہر لمحے اذان کے اندر بھی ذکر ہو رہا ہے، اور نماز کے اندر تو اس سے کئی گنا زیادہ ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور بھی کئی انداز ہیں رفعت ذکر کے، لیکن جو ہے وہ اختصار کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے دورہ تفسیر، اس لیے مزید جو ہے وہ فی الوقت بات کو سمیٹ کے آگے چلتا ہوں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اے نبی، مشکل حالات آ رہے ہیں، اس وقت آپ کو اذیتیں اور تکلیفوں کا دور شروع ہو رہا ہے، لیکن اے نبی تنگی کے بعد آسانی کا بھی وعدہ ہے، تنگی ختم ہو جائے گی، آسانی آ جائے گی۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، مزید تسلی دی۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے مشکل ایک ذکر کی ہے اور آسانیاں دو ذکر کی ہیں۔ حالانکہ بظاہر تو مشکلیں بھی دو ذکر ہو رہی ہیں، دونوں جگہ پر العسر کا لفظ دونوں جگہ پر موجود ہے، تو دو مشکلیں، پھر یسر کا لفظ دونوں جگہ پر موجود ہے، تو دو آسانیاں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے مشکل ایک ذکر کی ہے، آسانیاں دو ذکر کی ہیں۔ تو یہ کیسے ہے؟ یہ اس لیے کہ العسر پہلے بھی آیا تو معرفہ آیا، بعد میں بھی آیا تو معرفہ آیا،
تو معرفہ کا تقاضا ہے کہ وہ وہی ہے جو پہلے بھی آیا ہے، تو مشکل وہی بعد میں بھی ہے جو پہلے بھی آئی ہے، لیکن پہلی مشکل کے بعد یسر جو ہے وہ نکرہ آیا، پہلی عسر کے بعد ایک اور آسانی آ گئی، دوسری عسر کے بعد ایک اور آسانی آ گئی، تو عسر تو وہی رہا لیکن یسر جو ہے وہ بدلتا گیا، تو دو آسانیاں ہو گئیں، دنیا کے اندر بھی آسانیاں اور آخرت کے اندر بھی آسانیاں، یہ دو آسانیوں سے بھی مراد لی جا سکتی۔ دنیا کے اندر جو ہے عسر تو وہی دنیا والا ہی رہا، عسر دنیا میں رہا کہ دشمنوں کی طرف سے مخالفت ہے، عسر تو وہ دنیا میں رہا، لیکن دنیا میں بھی اس عسر کی وجہ سے آسانی یہ مل گئی کہ فتح بھی ہوئی، بعد میں مال غنیمت بھی حاصل ہوئے، اور آخرت میں بھی آسانی مل گئی کہ آخرت کے درجات بھی مل گئے۔ عسر دنیا والا ہی رہا، یسر دنیا میں اور آ گیا اور آخرت میں اور آ گیا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو فارغ ہو تو تھک جا یا محنت کر۔ فارغ بندے میں تو بندہ آرام کرتا ہے فارغ وقت میں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ایک کام سے فارغ ہے میرے محبوب تو پھر کسی دوسرے کام کی محنت شروع کر دے، تیرے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہیں۔ اللہ اللہ، تو امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، تو تیرے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہیں، ایک کام سے فارغ ہوں تو دوسرے کام کی محنت میں لگ جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن صحابی، وہ اس آیت مبارکہ کے تحت ذکر کرتے ہیں کہ نماز پڑھی ہے تو اب دعا کرنے لگ جا، تو فرض نماز کے بعد دعا کی ترغیب وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ نماز پڑھ لی ہے تو دعا کے اندر لگ جا، ایک کام کیا دوسرے کام میں لگ جا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کر۔